السلام علیکم دوستوں، امریکہ سے جاوید راٹھور حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت پاکستان افغانستان کے ساتھ جنگ میں انوالو ہے۔ یہ ایکٹیو جنگ ہے، لیکن پاکستان صرف ایک ہی جنگ میں انوالو نہیں، پاکستان اس وقت 5 جنگوں کے اندر انوالو ہے۔ پہلی جنگ تو یہ افغانستان کے ساتھ جو براہ راست ہو رہی ہے، دوسری جنگ جو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے لیکن کولڈ وار ہر وقت رہتی ہے، وہ انڈیا کے ساتھ ہے۔ تیسری جنگ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزہ کے اندر جب پاکستان نے اپنی فوج بھیجنی اور وہاں بھی امکانات ہیں کہ پاکستان کس طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوں گی اور کیا اس کو کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک اور جنگ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری جنگوں سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ جنگ ہے پاکستان کی اندرونی جنگ جو سیاسی اور معیشت کے میدان کے اوپر ہے۔ اور اس کے علاوہ پانچویں جنگ جو ہے، جس کا امکان ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کی جنگ ہو گئی تو اس کے نتائج پاکستان کو بھی بھگتنا پڑیں گے۔ تیل کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی، اکانومی کو نقصان پہنچنے کا بہت خدشہ ہے۔ ایک پاکستان پہلے ہی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اگر آئل پرائسز اور اوپر چلی گئی تو پھر کیا ہوگا۔ تو یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس وقت میرا فوکس جو ہے صرف افغانستان کے ساتھ جو جنگ ہے اس کے حوالے سے ہوگا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈیورنٹ لائن کو پہلے ہی افغانستان نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کے ساتھ تو ہمارا جو ہے گرم سرد رہا رشتہ۔ لیکن جب سوویت یونین نے وہاں انٹروین کیا اور حملہ کیا افغانستان کے اوپر، اور ہم نے اس وقت امریکہ کی مرضی سے اور سپورٹ سے جو ہے روس کا مقابلہ کیا، افغانیوں کی سپورٹ کی۔ اگرچہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ہماری جنگ نہیں تھی، یہ امریکہ کی جنگ تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں بھی ڈر تھا، خدشہ تھا کہ روس اگر افغانستان پہ قبضہ کر لے گا تو کل ہماری سلامتی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اس لیے یہ ایک ریلیونس اس لحاظ سے اس حد تک بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب 9/11 ہو گیا، تو 9/11 کے بعد تو 9/11 سے پہلے بلکہ جو بہت سارے افغان مجاہدین تھے وہ کشمیر میں چلے گئے اور ان کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اور ہمارے جو دفاعی امور کے تجزیہ کار یا ماہرین تھے انہوں نے کہا کہ افغانستان ہماری جو ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، اور کسی طرح کسی حد تک وہ تھی بھی، چونکہ وہاں جو ہندوستان کی بہت ساری کونسل کے آفس تھے ان کے وہ ختم کر دیے گئے، ہندوستان وہاں سے پراکسس کر رہا تھا، وہ ختم ہو گئی، پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو گئے، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر 9/11 ہو جاتا ہے۔ اب 9/11 کے بعد ہمارے ملک کے اندر جمہوریت نہیں تھی، اور ایک جنرل صاحب جو ہے وہ اقتدار پر قابض تھے، اور جب ان کے سامنے امریکی حکومت نے کچھ شرائط رکھی تو جنرل صاحب نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی جو ہے ویلیڈیٹی کے لیے انہوں نے من ساری شرائط مان لی، حالانکہ خود کئی امریکنز نے کہا کہ ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ ساری شرائط مانیں گے، ہمارا خیال تھا 2 یا 3 مان لیں گے۔ جنرل صاحب نے ساری مان لی، اور انہوں نے افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی ہے اپنی وہ اس حد تک تبدیلی کی، ان میں 90 ڈگری کا انہوں نے ٹرن لیا، اور اس 90 ڈگری کے ٹرن لینے کی وجہ سے جو ہے وہی لوگ جن کو ہم نے پروموٹ کیا تھا، جن کو ہم نے ٹریننگ دی تھی، جن کی ہم نے پرورش کی تھی، وہ سارے لوگ جو ہے ہمارے خلاف ہو گئے، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی شروع ہو گئی، حالانکہ پرویز مشرف کے اوپر براہ راست بھی حملہ ہوا۔ تو اس کے بعد ملک کے اندر جو ہے ایک ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جو فوجی افسران تھے وہ باہر یونیفارم پہن کے نہیں جاتے تھے۔ میں لاہور گیا، مجھے میرے ایک کولیگ دوست بریگیڈیئر ملنے آئے، تو وہ اپنی یونیفارم اتار کے سول گاڑی میں آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم جا نہیں سکتے، اور لوگ ہر طرف جو ہے فوج کے خلاف تھے۔ اب ایسے حالات میں پھر محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ شہید ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے، جنرل کیانی صاحب آ جاتے ہیں، تو انہوں نے ان پالیسیز کو کسی حد تک ریورس کیا، تو کچھ حالات جو ہے وہ بہتر ہو گئے کافی حد تک۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ افغانستان کے اندر جو ہماری انوالومنٹ رہی وہ تو اپنی جگہ موجود رہی،
بلکہ اس حد تک موجود رہی کہ جو امریکنز ہیں ان کو ہم سے گلے شکوے ہو رہے تھے کہ بھئی آپ افغانستان میں ہماری سپورٹ نہیں کر رہے، آپ ڈوبیس رول ادا کر رہے ہیں، اور سچی بات ہے ہم کسی حد تک یہ کر بھی رہے تھے۔ لیکن پھر جب افغانستان سے امریکہ باہر نکلا تو اس وقت تک تو ہمارے افغانیوں کے ساتھ امریکہ کو تو ہم نے ناراض کر دیا تھا، لیکن افغانیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے تھے، اور چونکہ وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نقطہ نظر سے ہم نے رکھے کہ اگر ہمارا مشرق کی سرحد پہ ہماری لڑائی ہے تو مغرب پہ نہیں رہنی چاہیے، اور پھر دوسرا یہ کہ یہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ان سے تعلقات بھی بہتر ہوں تو یہ ہمارے کام آئے گا۔ لیکن پھر بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس وقت پاکستان میں جنرل باجوہ صاحب جو تھے کرتا دھرتا تھے، ظاہر عمران خان تو وزیر اعظم تھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کنٹرول تو ہمیشہ کی طرح اسٹیبلشمنٹ کا ہی تھا، اور اس وقت جنرل باجوہ صاحب ان کی ڈاکٹرائن جو ہے وہ چل رہی تھی، اور اسی ڈاکٹرائن نے کشمیر کے حوالے سے بھی پاکستان کے موقف کو نقصان پہنچایا، اور عملی طور پر کشمیر کو نقصان پہنچایا، اور یہاں افغانستان کے حوالے سے بھی نقصان پہنچایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کنٹروورسی بنی تھی پاکستان میں کہ عمران خان جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل ملک فیض ملک، ان کو رکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کا یہ استدلال تھا کہ چونکہ افغانستان کے ساتھ طالبان کے ساتھ جو بھی معاملات ڈیل کیے ہیں وہ جنرل فیض نے کیے ہیں، تو ان کو رہنے دے تاکہ حالات سٹیبل ہو جائیں۔ لیکن جنرل باجوہ صاحب نے ان کی اس بات پر کان نہیں دھرا، اور ان کا مطمع نظر افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ جنرل فیض کو ہٹا کر کسی ایسے جنرل کو آئی ایس آئی کا چیف بنایا جائے جو ان کی معاونت کر سکے عمران خان کی حکومت کے خاتمے میں۔ تو لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر عمران خان کی حکومت تو ختم ہو گئی، لیکن ختم ہوتے ساتھ ہی پھر افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہے خراب ہونا شروع ہو گئے۔ عمران خان کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے کہ ہمیں افغانستان سے لڑنا نہیں چاہیے، ان سے مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کرنے چاہیے، اور طالبان سے بھی، اور وہ اس سلسلے میں کافی حد تک پیش رفت بھی انہوں نے کی، اگرچہ پاکستان میں بہت سارے لوگ اس چیز کے مخالف ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ لڑ کر جیت نہیں سکتے۔ آپ امریکہ اگر نہیں جیت سکا، اگر برطانیہ نہیں جیت سکا، اگر روس نہیں جیت سکا، تو آپ کیسے جیت سکتے ہیں؟ اور بالخصوص جو ہمارے سرحد کے اندر بلوچستان کے اندر جو پشتون آبادی ہے، تو ظاہر ہے ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، خون بھی ہے، زبان بھی ہے، بہت ساری قدریں مشترک ہیں، تو ایسے حالات میں آپ کے لیے یہ بڑا مشکل ہوگا کہ افغانستان سے جنگ جیتی جائے۔ میرا تو یہی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ جس وقت بھی ہو سکے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور مذاکرات کر کے افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ حل کیا جائے، چونکہ پاکستان یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ مشرق کی سرحد پر انڈیا کے ساتھ لڑے، اور افغانستان میں اپنی جو ویسٹرن بارڈر ہے اس پہ افغانستان کے ساتھ لڑے، پھر بلوچستان کے اندر جو شورش برپا ہے، اور اس کو جو ظاہر ہے کہ اسرائیل اور انڈیا پوری طرح اسپانسر کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، تو ایسے حالات میں پاکستان کس کے ساتھ لڑے گا؟ اور پھر جو ملک کے اندر کی جو لڑائی ہے وہ بھی ایک پاکستان کو جو ہے کھوکھلا کر رہی ہے، جو ایک سیاسی لڑائی ہے، جو ایک معیشت کی لڑائی ہے، تو بہت ساری لڑائیاں ہر محاذ پر پاکستان لڑ نہیں سکتا۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک یونیفائڈ پالیسی کی ضرورت ہے، اپوزیشن، حکومت، ساری جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ سمیت ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے، اور ملک کے دفاع کے لیے، اور ملک کی خوشحالی کے لیے، اور ملک کی سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے مل بیٹھ کر جو ہے وہ معاملات کو طے کریں، اور سب سے پہلے جو ہے اپنی یونیفائڈ پالیسی لے کر آئیں، اور اس پالیسی کے ذریعے جو ہے نا سارے جو چیلنجز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نپٹیں۔ اگر خود آپس میں لڑتے رہیں گے اور ہر کوئی اپنا بیانیہ جو ہے اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، تو پھر دشمن آپ پر غالب آ جائے گا، اور یہ نہ ہو کہ اندر ہی اندر سے جو ہے آپ کو نقصان ہو جائے۔ آپ دیکھیں نا سوویت یونین کتنا بڑا ملک تھا، ایٹامک پاور تھی، لیکن جب باہر سے اس کے خلاف جو ہے وہ اس کے جو مخالفین تھے طالبان، ان کو جب لوگوں نے اسلحہ دیا، سپورٹ کی، تو پھر کیا ہوا کہ وہ اندر سے اکنامکلی ٹوٹ گیا۔ تو پاکستان تو پہلے اکنامکلی جو ہے آلموسٹ بینکرپسی کے دانے پر کھڑا ہے، تو اگر یہاں یہ صورتحال ہوگی تو زیادہ دیر پاکستان جنگ جاری نہیں رکھ سکے گا۔
اس لیے جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ قوم کو اور نہ سیاستدانوں کو اور نہ ہمارے جرنیلوں کو، بلکہ اس وقت ضرورت ہے کہ ٹھنڈے دل سے سوچیں اور اس مسئلے کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے کہ اس کو حل کریں۔ اگر خود نہیں کر سکتے آپ تو دوسرے ممالک ہیں جیسے سعودی عرب ہے، قطر ہے، ان کو شامل کریں اور ان کے جو ریلیشنز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے فل فور افغانستان کے ساتھ معاملات بہتر کریں اور انڈیا کی جو وہاں پہ انفلوئنس ہے اس کو ختم کریں۔ یہی پاکستان کے مفاد میں ہے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔